اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ لیبین لکم تاکہ بیان کرے واسطے تمہارے، کھول دے واسطے تمہارے، واضح کر دے واسطے تمہارے، ویہدیکم اور ہدایت کرے تم کو، سنن الذین طریقے ان لوگوں کے، راہیں ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ویتوب علیکم اور لوٹ آئے اوپر تمہارے، واللہ اور اللہ علیم حکیم جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ کا چاہنا وہی ہے جو اس نے قانون بنا کر اس کا اعلان کر دیا ہے۔ شر اور خیر جس کا مجموعہ انسان ہے اس کو واضح کر دیا گیا ہے، اور یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اگر تم شر کا ساتھ دو گے تو بہرحال نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو لہذا تم بہتر یہ ہے کہ خیر کو اجاگر کرو اور شر کو دباؤ تاکہ کامیابی پاؤ۔ واللہ اور اللہ یرید و ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، یتوبہ یہ کہ لوٹ آئے علیکم پر تمہارے، ویرید الذین اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ، چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات کہ وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشوں کی، ان تمیلوا میلا عظیما یہ کہ تم جھک پڑو، جھک پڑنا بہت بڑا، جھک جاؤ جھکنا بڑا۔ گویا اللہ کا لوٹنا، اللہ کا چاہنا، اللہ کا ارادہ کرنا کہ انسان اچھائی کی طرف چلے اور برائیوں سے رکے، لیکن دنیا کے لوگوں کی خواہش کیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کا بندہ بن کر ہی اپنی زندگی گزار دے اور جس طرف نہیں جھکنا چاہیے وہاں جھک جائے۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ، یخفف عنکم یہ کہ تخفیف کرے تم سے، درگزر کرے تم سے، وخلق الانسان ضعیفا اور پیدا کیا گیا انسان کو کمزور۔ یہ مجموعہ ازداد خیر اور شر جو انسان جسے کہتے ہیں اپنی کمزوری کے باعث اس دنیا کے گورکھ دھندے کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو دفنا کر آتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں آیا اپنی مرضی سے نہیں، تو جانا میری اپنی مرضی سے نہیں، لیکن جو چند روزہ زندگی ہے یہ پوری کی پوری وہ اپنی من مرضی سے گزارتا ہے۔ اس چند روزہ زندگی میں بھی جو انسان کا ابتدائی زمانہ ہے وہ کیسا ہے، اور پھر بچپن گزرتا ہے تو جوانی کے اندر وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، لیکن اچانک وہ طاقت اس سے چھن جاتی ہے، اور ایسے چھنتی ہے کہ وہ خود سمجھتا ہے کہ اب میں بڑا کبھی زور آور تھا، اب وہ کدھر چلا گیا زور میرا۔ یعنی یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود انسان جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف آتا نہیں، بلکہ اسی دنیا کے گورکھ دھندے میں پھنسا رہتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یہ 20واں ایمان والوں کو خطاب ہے، لا تاکلوا اموالکم مت کھاؤ مالوں اپنوں کو، بینکم درمیان اپنے، بالباطل باطل طریقے سے۔ یہ مال کے باطل طریقے کیا ہیں؟ اس میں یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اور اللہ توفیق دے کہ لین دین، تجارت اور یہ مال کی ہرس، یہ کاروبار، یہ بزنس، اس میں فریقین کی اگر رضامندی نہ ہو تو اس سے مال بٹورنا، مال حاصل کرنا یہ ناجائز اور حرام طریقوں میں آتا ہے، باطل طریقوں میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات تو ذرا عجیب ہی لگے گی، لیکن فرض عبادات پر عبادات کی ادائیگی کروانے والے ان ملاؤں نے جس طریقے سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے یہ دم، درود، گٹ تویز اور اس پر یہ جو تنخواہیں اور اس طرح جھاڑ پھونک کر کے جو مال بٹورا جاتا ہے، یہ سارے حرام اور ناجائز اور باطل طریقے ہیں۔
اور یہ جنات اور ان کے سائے ڈالنا ڈلوانا اور سایہ لانا، پھر ان کے سارے مال مطلب حاصل کرنے کے یہ جتنے مصنوعی طریقے بنائے ہوئے ہیں یہ سارے باطل طریقے ہیں۔ اور یہ میں نے اس کی وضاحت اس لیے ذرا تھوڑی زیادہ کی ہے کہ اللہ رب کریم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ یہ بات یاد رکھو کہ تم سے پہلے یہود و نصارہ کی تباہی کا جو سبب بنی تھی نا بات، وہ کیا تھی؟ احبار و رہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ انہوں نے یہ احبار و رہبان ان کے علماء اور مشائخ جو تھے انہوں نے 2 نمبر طریقے سے لوگوں کو دین اپنی مرضی سے بتانا اور پھر ان سے مال وصول کرنا شروع کیا تھا، اور یہی ان کی تباہی کا سبب بنا۔ قوم کے لوگوں، مسلمانوں، آج ہمارے اندر یہ صورتحال ایسی ہے کہ پورا معاشرہ اس کے اندر گھرا ہوا ہے، اور آج اگر یعنی ہمیں کم سے کم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمیں کوئی یہ بات نظر نہیں آتی کہ کہیں یہ مساجد اللہ کی ہوں، یہاں پر بات اللہ کی ہو، یہ سلسلے اللہ کی ہوں۔ حکومتوں کا کام تھا کہ ان چیزوں کو سنبھالتے، لیکن حکومت اگر اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتی تو عوام نے اپنی ذمہ داریاں لے کر پھر یہ اپنی مرضی سے علماء مقرر کرنا، ان کا تقرر کر کے جس کو چاہے وہ آگے کھڑا ہو، جس کو چاہے وہ پیچھے ڈال دے، جس کو چاہے وہ جمعہ پڑھا سکے، جس کو چاہے وہ نہ پڑھا سکے، جس کو آپ چاہیں وہ بات کر سکے، جس کو آپ چاہیں وہ بات کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ آج تک کسی کے پیچھے نماز ہوتی ہے، پھر اچانک ہی اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کو نکالو، کوئی اور لے آؤ۔ یہ سارے طریقہ کار جو اس وقت بنے ہیں اس منبر کے ساتھ اور اس مسئلے کے ساتھ، وہ ظلم عظیم ہے کہ الامان والحفیظ اللہ محفوظ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ باطل طریقوں سے مال آپس میں مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ ہو تجارت، ان تراض منکم، تمہاری رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ یہ دیکھو ذرا یہ جو تجارت، یہ سارے سلسلے ہم نے تجارت کس وقت بنا، یہ تجارت ہے، سارے جو سلسلہ بنا ہوا ہے ہمارا اس وقت۔ تو اللہ محفوظ فرمایا کہ یہ تجارت والا کوئی معاملہ ہو تو رضامندی وہ بھی اس میں لازم ہے، اگر رضامندی کے بغیر ہو تو وہ بھی باطل طریقہ ہے۔ فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، مت قتل کرو اپنی جانوں کو۔ اپنی جانوں کو قتل کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ جتنے حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں ایک دوسرے کی جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہے، تو اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے بھی ہم ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل مت کرو، اپنی جانوں کو تباہی کے دھانے پر مت لے جاؤ، اور اس طرح کی یہ جو اس تقسیمات در تقسیمات ہیں ان سے بچتے ہوئے اپنے نفسوں کو اس آخرت سے بچاؤ۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے ساتھ بہت ہی پیار کرنے والا ہے، اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا، اور جو شخص کرے یہ تعدی سے، زیادتی سے، زور زبردستی سے، وظلمن، اور ظلم سے، یہ ظلم اور زیادتی کیا ہے؟ زیادتی آپ یوں سمجھیں کہ عدوان دھونس اور ظلم دھاندلی، اور یہ دھونس دھاندلی سے جتنے کام ہو رہے ہیں یہ سارے آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ فرمایا من یفعل ذلک عدوانا وظلما، جو شخص بھی کرے یہ ظلم سے، عدوان یعنی زیادتی کر کے اور زور زبردستی سے اور ظلم کر کے، فسوف نصلیہ نارا، جلدی داخل کریں گے ہم اس کو آگ میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ان بندوں کو اٹھائے اور اس کے اندر پھینک دے۔ میرے بھائی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اور ماں تو نہیں کوئی چاہتی کہ میرا بچہ جو ہے وہ یہ بار بار جو کہا یرید اللہ یرید اللہ یرید اللہ، یہ کیا تھا؟ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان بچ جائے، اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، لیکن اللہ کے لیے یہ آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر تم نے اعمال اور کردار اپنے وہی رکھے اور خیالات اپنے بدل کر آپ نے یہ بنا لیا کہ چلو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اللہ بخشنے والا ہے، بخش دے گا، تو یہ بات یاد رکھیے۔ فرمایا کہ فسوف نصلیہ نارا، قریب اللہ تمہیں آگ میں داخل کر دے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے، اللہ پر یہ بات مشکل نہیں ہے۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچتے رہو گے بڑے بڑے گناہوں سے۔ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اور یہ روایات میں آتا ہے مختلف جگہ پر، ایک جگہ پر یوں بھی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو 7 قسم کے گناہ ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہو۔ ان میں کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ شرک ہے، شرک سے بچتے رہو، سحر سے، جادو سے بچتے رہو،
جسے آج ہم برحق سمجھتے ہوئے آج ہم کہتے ہیں کہ یہ جادو برحق ہے، اور یہاں تک کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو بھی محفوظ نہیں رکھا ہم نے، یہ سحر سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا واضح فرمایا کہ ان ہلاک کرنے والی 7 چیزیں ہیں، ان سے بچو، یہ اکبر کبائر ہیں۔ کیا ہے؟ شرک اکبر کبائر ہے، سحر اکبر کبائر ہے، ناحق قتل کرنا کسی کا ناحق قتل کر دینا، یعنی یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ بھی سحر، جادو، جس کو آج ہم جادو ٹونا، جھاڑ پھونک، یہ دم تمیز، گٹ ٹونا، جس سے جو کچھ آگے نکلا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھ لیجئے کہ یہ ہمیں تباہی کے دانے پر لے جانے والی چیزیں ہیں۔ فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، شرک، سحر، ناحق قتل، یتیم کا مال کھانا، کسی یتیم کا مال ہتھیانا، ایک بھائی فوت ہو جائے، دوسرا بھائی ان بچوں کا مال مطلب جو اپنی من مرضی سے استعمال کر جائے کہ یہ بچے چھوٹے ہیں، ابھی یہ بچے ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ یہ مقابل مطلب آ سکیں یا اپنا مال واپس لے سکیں، ان کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہے، تو ایک دوسرا جو ہے وہ اس مال کو ہڑپ کر جائے۔ یتیم کے مال کو اس طرح کھا جانا یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہلاک کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کے اندر فرمایا کہ الربا خوری، یہ الربا بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جنگ کے اندر پیٹھ پھیرنا، یہ بھی اتنا ہی بڑا ظلم ہے۔ اور فرمایا پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، یہ سارے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اکبر کبائر ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روایات کی طرف جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اور بھی ملتی ہیں۔ فرمایا کہ اپنی ماں کو گالی دینا اکبر کبائر میں ہے۔ ماں کو گالی کون دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کی ماں کو گالی دیتے ہو، وہ تمہیں جواب میں گالی دیتا ہے، تو تم نے اپنی ماں کو خود ہی گالی نکال دینا۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی مت دو۔ اور پھر یہ ترک صلاۃ بھی اسی ضمن میں آتا ہے، اکبر کبائر میں ہے۔ اسی طرح جھوٹ ہے، جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی قسمیں کھانا ہے، وعدہ خلافی ہے، بد دیانتی ہے، خیانت ہے، غداری ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بے ایمانی ہے، بہتان ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، بدگمانی ہے۔ اور یہ اس وقت جو ہم مطلب بہت زیادہ ہم میں جو بات پائی جاتی ہے، خوشامد کرنا، کسی کی خوشامد کرنا، مداحی کرنا، اس کی تعریفیں کر کر کے، تعریفوں کو پل باندھ کر اپنی مرضی کے اپنے وقت کے کام نکلوانا، بخل، ہرس، چوری، ڈاکہ، ماپ تول میں کمی، بے ایمانی، دھوکہ، بغیر تقسیم کے وراثت کا استعمال، یہ سارے کے سارے اکبر کبائر میں ہیں۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبائر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، بچتے رہو، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی سیئات کو معاف کرتے رہیں گے۔ کبائر سے تم بچو، سیئات ہم مٹا دیں گے۔ فرمایا وندخلکم، داخل کریں گے تم کو مدخلا کریما، عزت کی جگہ میں ایسا داخل کرنا جو بزرگی والا داخل کرنا ہے۔ ولا تتمنوا، اور مت آرزو کرو، مت تمنا کرو، ما فضل اللہ، اس چیز کی کہ فضیلت دی اللہ نے بھی ساتھ اس کے، بعضکم علی بعض، بعض کے اوپر بعض کے، للرجال نصیب مما اکتسبوا، واسطے مردوں کے حصہ ہے اس چیز سے کہ کماتے ہیں وہ، وللنساء، اور واسطے عورتوں کے نصیب اور حصہ ہے، مما اکتسبنا، اس چیز سے کہ وہ خود کماتی ہیں۔ یہ تصور بھی بہت پرانا ہے کہ عورت کوئی مستقل ہستی نہیں، بلکہ یہ مرد کے لیے ایک کھلونا اور اس کی خرمستیوں کا ازالہ سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی تقریباً یہی سلسلہ ہمارے یہاں ہے۔ حالانکہ مرد اور عورت ایک جنس کی 2 صنفوں کا نام ہے، اور یہ انسانیت کی تکمیل کرنے کے لیے ہے، اور یہ جب تک شعر و شکر نہ ہوں اس وقت تک ایک جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ شعر و شکر ہو کر یہ ایک 2 صنفوں کو مل کر ایک انسانیت کو، ایک حیات کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ توفیق دے تو ان کے جو حصص ہیں ان کو برابر تقسیم کرنا ہے، جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، ان اللہ بلا شبہ اللہ کان ہے بكل شيء علیم، ہر چیز کو جاننے والا، وَلِكُلٍّ، اور واسطے ہر ایک کے جو اللہ بنایا ہم نے موالی یا وارث، مما ترک الوالدان، اس چیز سے چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور قرابت دار، والذین، اور وہ لوگ عقدت ایمانکم، گرہ باندھی ہے دانے ہاتھ تمہارے نے،
ان کے جو حصے ہیں وہ دو فآتُوہم نصیبہم، ان کے حصے ان کو دے دو۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ کانا ہے علی کل شیء شہیدا، اوپر ہر چیز کے گواہ۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك